بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ حجاب. سامعین، میں اس وقت جاننا چاہوں گا، میرے پاس مہمان ہے محمد اویس الیاس صاحب. ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کل 6 تاریخ کو اسلام آباد ڈی چوک میں ایک پرامن احتجاج ہوا اور بہت بڑا احتجاج ہوا ہے پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز کی جانب سے کہ اگر حکومت سکولز اور کالجز نہیں کھولیں گے تو ہمارا دھرنا جاری رہے گا، یا کیا ہوگا آگے، کیا لائے عمل انہوں نے طے کیا ہے، حکومت والوں کی ٹیم نے کیا ان کو جواب دیا ہے. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا جناب اویس الیاس صاحب سے. جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے کل کے احتجاج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد اللہ جاب صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے جو میں بات کروں گا کہ جو کل کا پرائیویٹ ایسوسیشن کی طرف سے، اسکول ایسوسیشن کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا، احتجاجی ریلی تھی غالباً، وہاں پہ میں بھی موجود تھا، گیا تھا میں اپنے اسکول کی ریپریزنٹ کرنے کے لیے. اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے کہ جی وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا. آپ غالباً یہی پوچھنا چاہتے ہیں. جی بالکل، جی بالکل. تو دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں. پہلے پہلو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ ایسوسیشن کتنا افیکٹ ہو رہی ہے اس سے. دیکھیں، ایک خاصا بڑا طبقہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 70 لاکھ کے قریب کے جو ہے نا کچھ ایسے ہیں اساتذہ کرام ہیں جو اس پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں جب سے یہ اسکول بند ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ احتجاج بالکل اپنی جو ہے نا صحیح جگہ پہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا ایسا احتجاج، اور بہت ہی ایک پرامن احتجاج تھا اور کافی ڈسپلن کا بھی ہم نے بظاہر اس میں دیکھا. یہ تو تھا، یہ میں نے بات کیا ان لوگوں کے روزگار کے حوالے سے جو تقریباً 70 لاکھ کے 50 سے 70 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. کمی بیشی ہو سکتی ہے. اچھا، میں ایک بات کر رہا ہوں، کیا اس احتجاج میں اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے، فیمیل میل ٹیچرز، کیا سارے اس میں شرکاء میں وہ بھی شامل تھے؟ اصل میں یہ بات میں اس میں بعد میں آنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے کہ وہ شامل تھے یا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا ٹیچرز کے حوالے سے تھا. ایسوسیشن، پرائیویٹ ایسوسیشن نے یہ جو ہے نا احتجاج منعقد ریکارڈ کروانے کی کوشش کی ہے، اور وہاں جہاں پہ جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو لایا، یہ اقدام ان کا غلط تھا، نہیں لانا چاہیے تھا. اس یعنی اسٹوڈنٹ وہاں آئے ہوئے تھے؟ جی بالکل آئے ہوئے تھے. دوسری بات جو میں پوائنٹ جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں، اب پرائیویٹ ایسوسیشن اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ اسکول کو کھولا جائے، اسکولس کو کھولا جائے، جبکہ گورنمنٹ کا جو اسٹانس ہے، اور پچھلے ہم نے کچھ اسٹیٹس جو دیکھے اس میں بچے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس وائرس کے ذریعے. اچھا، تو اب میرا نہیں خیال کہ اگر گورنمنٹ ان سے یہ جو ہے نا کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھے تو کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ یا کوئی بھی جو ہے نا ایسوسیشن کا بندہ کہ اس چیز کو آن کرے کہ اگر کوئی بچہ اللہ نہ کرے میری وجہ سے افیکٹڈ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو آن نہیں کرے گا. اچھا اویس صاحب، پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولز کے جو انسٹیٹیوشن والے تھے انہوں نے کہا کہ عید سے پہلے ہماری اسکول کھول دیے جائے. حکومت نے اعلان کیا کہ عید تک چھوٹے کلاسز نہیں کھلیں گے. اگر حکومت نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ نہیں کھلیں گے تو اس حوالے سے جو پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز والے ہیں تو وہ کیا اقدام کریں گے؟ کیا دوبارہ ان کا دھرنا ہوگا یا احتجاج ہوگا؟ ان کا کیا، انہوں نے کیا لائے عمل کل طے کیا ہے؟ میرے خیال سے جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہے کہ جی 1 سے 8 تک اسکول نہیں کھلیں گے، کافی دانش مندانہ فیصلہ تھا. اور انہوں نے اس پورے پریشر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی پرائیویٹ ادارہ جو ہے اسکول کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس کو پریشر کو ہینڈل کیا شفقت محمود صاحب نے اور انہوں نے ایک دانش مندانہ فیصلہ دیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے نا پرائیویٹ ایسوسیشن کو اب مزید پروٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے. ان کو ویٹ کرنا چاہیے، اسٹیٹس کا ویٹ کرنا چاہیے، اگلے 10 دنوں میں کیا کورونا کی سچویشن بنتی ہے. سر اگر عید کے بعد بھی اگر اسکول نہیں کھلتے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے عید کے بعد بھی اسکول نہیں کھولنے ہیں کرونا کی وجہ سے، تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں کیا کریں گے؟ ہاں جی، اس میں دیکھیں یہ بات، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر عید کے بعد بھی نہیں کھلتے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ادارہ یا کون سی جو ہے نا طبقہ متاثر ہو رہا ہے. اس میں ہوں گے متاثر طلباء تو تعلیم کے حوالے سے ہوں گے، لیکن فائنینشلی جو متاثر ہوں گے وہ اساتذہ کرام ہوں گے. اگر کہ حکومت ان کے ساتھ کوئی کمپنسیٹ کرتی ہے، اگر میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو بھی دیکھیے کہ پچھلے جو ہے نا 1 سال سے سفر جو کر رہے ہیں سب سے زیادہ وہ پرائیویٹ ٹیچرز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو 50% سیلریز مل رہی ہے، کئی جگہوں پہ مل ہی نہیں رہی، اور جو کوئی ویل سیٹلڈ ہے شاید وہ دے بھی رہے ہوں. تو اگر کہ کمپنسیٹ کرتی ہے گورنمنٹ اساتذہ کی سیلریز کے حوالے سے تو میرے خیال سے پھر جو ہے نا. لیکن اویس صاحب سوال یہ ہے، باہر میں گیا اسلام آباد کی جو منڈی ہے
پیر ودے موڑ کے ساتھ. وہاں پہ میں گیا تو منڈی میں لوگ ایسے جڑے ہوئے جس طرح کے یعنی اتنا رش ہے, اتنا بھیڑ ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اگر وہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کرونا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنے لوگ بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو بازار کھلے ہوئے ہیں, منڈیاں کھلی ہوئی ہیں, دکانیں کھلے ہوئے ہیں, اور لوگ جو باہر سفر کرتے ہیں روڈوں میں ہر جگہ میں لوگوں کا بالکل اس طرح رش ہے. تو وہاں تو ہمیں یوں نظر آ رہا ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں. وہ کیوں بند نہیں ہو رہے, اسکول کیوں بند ہو رہے ہیں؟ اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسکول میں بھی سب کو گل ملا کے بیٹھانا چاہیے؟ گل ملانے کی بات میں نے تو کی نہیں, میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ باہر لوگ وہاں کھلے سب کچھ, بازار میں لوگ گھوم رہے, اور کیا صرف پابندی اسکول پہ ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ پارٹ آف جاب جو میں نے بات کی ہے, لیکن آپ کا جو کوشچن یہ ہے کہ جی بازار کھلے, مارکیٹس کھلی ہیں, سب کچھ منڈیاں وغیرہ کھلی ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کیا اسکولوں میں اشیاء خوردونوش ملتی ہیں؟ پوائنٹ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, اب کرونا ہے تو کرونا باہر بھی ہو سکتا ہے, اسکول میں بھی ہو سکتا ہے. کیا اسکولس کی وجہ سے آپ کا ملک چلتا ہے؟ اکانومی آپ کے ملک کی اسکولس کی وجہ سے چلتی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے, اسکول فار ایگزامپل میں اسکول کا مالک ہوں, اب میں نے 2 لاکھ 3 لاکھ بلڈنگ کا کرایہ دینا ہے. اگر پورا سال اسکول بند ہوتا ہے, 4 مہینے بند ہوتا ہے, 5 مہینے بند ہوتا ہے, ادھر سے بچوں کے فیسز نہیں آتے, میں ٹیچر کو کہاں سے پیسے دوں گا؟ سر آپ 20 سال سے کما بھی تو رہے, میں اس کا جو بلڈنگ کا وہ کرایہ ہے وہ میں کہاں سے دوں گا؟ بالکل آپ ٹھیک ہے نا سر, آپ 20 سال اسی بلڈنگ سے کما بھی تو رہے, لیکن میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس بات کا, آپ نے میری بات نہیں مکمل ہونے دی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, دیکھیں اسکول وہ ادارہ ہے جہاں سے نہ ہی کہ پاکستان کی جو ہے نا ملک کی معیشت کو کوئی نقصان پہنچے گا اس کے کھلنے یا بند ہونے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو کسی قسم کی اشیاء خوردونوش نہیں خرید سکتے. تیسری بات یہ ہے اگر اسکول بند ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیلی لائف کسی بھی طریقے سے متاثر نہیں ہوگی. صرف ایک جو نقصان آپ کو یہاں پہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں ہماری جنریشن کو ایکچولی یہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. وہ بھی اگر ایک سب سے بڑا سوال یہی ہے, کیا اس کی وجہ سے ہمارے تعلیم کو نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ میں وہی بات کرنے لگا, کیا ہم پیچھے نہیں جائیں گے؟ جی میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کہ ہم ایک باذمہ دار شہری ہونے کا اگر مظاہرہ کریں اور اچھے پیرنٹس ہونے کا مظاہرہ کریں اور اپنے شو کرائیں کہ ہم اچھے تربیت یافتہ پیرنٹس ہیں, تو ہم یہ اس نقصان کو اوور کم کر سکتے ہیں, کیونکہ جان سے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, اور یہی بچے ہمارا مستقبل. اچھا جی, رمضان آ رہا ہے, تو کیا یہ رمضان میں مساجد میں تراویح ہوتے ہیں, جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں, عید کے اجتماعات ہوتے ہیں, کیا ان پر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ سر دیکھیں, جان سے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اسلام بھی اس چیز کے جو ہے نا کہتا ہے کہ انسانی جان سے زیادہ آگے نہ تراویح ہے, نہ جو ہے نا کوئی اور چیز نہیں ہے, نہ اجتماعات ہے, نہ کوئی جو ہے نا اس طرح کے خطبات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں فرض نماز کی جہاں تک بات کرتے ہیں ہم, تو آپ کو بھی آپ مجھ سے بہتر, کیونکہ آپ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے کہ حضور نے بھی جو ہے نا جان کے خطرے کے حوالے سے جب انہوں نے کہا تو آپ گھر میں رہ کر سکتے ہیں یہ سارے اقدامات, اپنے جتنے بھی آپ کی عبادات ہیں. اچھا اویس صاحب, میرا ایک بہت پرسنلی سوال ہے, کیا واقعی کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا ہے ہی, جس طرح کہ کچھ لوگ بالکل وہ کہتے ہیں کہ کرونا شرونا کا کوئی نام ہی نہیں ہے, یہ وہ فلو ہے جو 5 سال 10 سال پہلے جو زکام ہوتا تھا, نزلہ ہوتا تھا, کیا واقعی کرونا ہے, یہ کوئی مہلک بیماری ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر معذرت کے ساتھ اس میں نا 2 رائے میں آپ کو 2 راؤں میں اس کو میں آپ کو جواب دوں گا. پہلے میں بحیثیت قوم بات کروں گا. بحیثیت قوم ہمارا ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا یہ سٹانس رہا ہمیشہ سے کہ ہم دنیا سے نا ہمیشہ 5 سے 10 سال پیچھے ہی رہے ہیں. جو آپ نے 5 سال کا ورڈ یوز کیا نا, ایکچولی ہم دنیا سے ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں, اور ہم اس وقت تک چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک پوری دنیا ایکسیپٹ نہیں کر لیتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یورپین کنٹریز کو فالو نہیں کرتے, لیکن مان لیجیے اس چیز کو کہ جب تک یورپین کنٹریز ان چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی, کرونا کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے, ٹھیک ہے. اس کا نقصان آپ دیکھ لیں گے. جی پہلے لوگ کہہ رہے تھے کرونا نہیں ہے, اب لوگ کے آگے میں نے پرسنلی کئی لوگوں سے پوچھا ہے, اب وہ ماننا شروع ہیں جب ان کے فیملیز کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں, جنازے نہیں پڑھائے گئے ان کے, اور پھر اب ان لوگوں نے آ کے ماننا شروع کیا کہ کرونا ہے. تو یہ میرے خیال سے بڑا فرسودہ یہ ہماری سوچ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. کرونا ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھو ابھی سب آپ دنیا کا پہیا جہاں ماشاءاللہ پرائیویٹ اسکول کے ایک مائناز ٹیچر ہے, تو کیا آپ کی آخری مجھے ہمیں یہ بتائیے کہ آخری آپ کی کیا رہے, کیا اسکول اس حالت میں کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے؟ کیونکہ وہاں کل دھرنے میں جو احتجاج ہوا ہے وہاں تو باقاعدہ وہ ان کا نعرہ یہی تھا, کھولو کھولو اسکول کھولو. انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, کھولو کھولو اسکول کھولو. تو آپ بھی اسی پرائیویٹ اسکول کا ایک حصہ ہے, ایک ٹیچر ہے, کیا اس ایسی حالت میں, ایسی سچویشن میں اسکول کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے؟ آخری یہی پیغام آپ دے دیں. دیکھیں جی, میں بحیثیت ایک ٹیچر کی اگر بات کروں, پرائیویٹ آرگنائزیشن سے میں تعلق رکھتا ہوں, بحیثیت اگر میں ملازم بات کروں اگر ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے میرا جو ہے نا گزر بسر اسی سے ہوتا ہے, تو میں ڈیفینیٹلی چاہوں گا ہو, لیکن
لیکن میں سیلفش ہو کے نہیں سوچوں گا, میں اپنے جو ہے نا قوم کے معمار جو بچے ہیں ان کے بارے میں سوچوں گا. تو میں کہوں گا کہ جی ہیلتھ از اور فرسٹ پریورٹی. اگر کہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اسکول نہیں کھلنے چاہیے سر. اب ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ کتنے اساتذہ اسی شعبے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان کو اسی سے تنخواہ ملتی ہے اور کوئی کام نہ کر سکتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں, کیونکہ درمیان میں 2-3 مہینوں کے لیے اسکول بند ہوتے ہیں, تو وہ کہاں سے کمائیں گے, کیا کریں گے, کہاں سے کھائیں گے؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے. لاکھوں لوگ اسی پرائیویٹ اسکول کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے, وہ کیا کریں گے سر؟ سر دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جی اور کچھ کر نہیں سکتے, تو یہ تو بڑی میرے خیال سے بڑی غلط بات ہے, کیونکہ ایک پرائیویٹ اساتذہ جو ہوتے ہیں کافی قابل اساتذہ ہوتے ہیں, اور یہاں پہ آج کے دور میں بہت زیادہ ایسے میڈیم ہیں جہاں سے بڑے اچھے طریقے سے اور اسمارٹ ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن سر 2 مہینوں کے لیے بند ہوتا ہے, 3 مہینوں کے لیے بند ہوتا ہے, تو ان 2-3 مہینوں میں کم عرصے میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ کمپنسیٹ, جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی تھی, کرنا چاہیے. یہ جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ان کو اپنا ان کا ریکارڈ لے کے ان کے ساتھ کچھ اس طریقے سے امداد, تو ہم اس کا امداد کا لفظ نہیں کہیں گے بلکہ ان کو جو ہے نا گورنمنٹ کو کہیں گے کہ الاؤنس وغیرہ ان کو ملنے چاہیے. کرونا الاؤنس ہی اس کو آپ کہہ لیں, لیکن ان کو ملنے چاہیے. تھینک یو سر. جناب اویس الیاس صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا اور آپ نے ہمارے پروگرام کو آپ نے جوائن کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اویس الیاس صاحب کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا.